فلاں مولانا وہ جو تھے پٹنہ سے آئے تھے بڑا زبردست خطاب ہوا، فلاں مولانا جو میرٹھ سے آئے تھے بڑا عمدہ بیان ہوا، فلاں مولانا جو دہلی سے آئے تھے، فلاں مولانا جو بنگلور سے آئے تھے بڑا اچھا بیان کیا۔ اچھا بیان تو کیا، آپ نے عمل اچھا کتنا کیا، کیا سوچا، کیا اس پر آپ نے ارادہ کیا، یہ اصل چیز ہے۔ جلسے میں بیٹھنا کمال نہیں، سننا کمال نہیں، اسے عمل کرنا یہ کمال ہے۔ تو میں سنا رہا تھا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں تو بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے چیزیں ہیں۔ اب ہم کو وقت کتنا ملتا ہے کہیں، اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ ذرا کچھ مناسب باتیں ہماری زبان سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے عمل کے لیے کہلوا دے تو بہتر ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس جب لگا کرتی تھی تو اس میں بڑے بڑے صلحاء اتقیاء بزرگان دین آیا کرتے تھے اور ان کی نصیحتیں سنا کرتے تھے۔ اچھا ایک بات بتائیے، حسن بصری کے بارے میں تو ہم سنا دیں گے، آپ لوگ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں نا بھائی؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے انشاءاللہ۔ کب تک بیٹھیں گے؟ 11 کی 12 تک، اس کے بعد رفو چکر ہو جائیں گے۔ کب تک بیٹھیں گے؟ بولیے جب تک جلسہ رہے گا، جب تک یہ لائٹ اور بلب جلتا رہے گا تب تک بیٹھے رہیں گے۔ بے شک بے شک، بیٹھیں نا بھائی؟ ایک بار ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ ہم لوگ بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ تو ہاتھ اٹھا دیے، ہم بھی ہاتھ اٹھوا دیے آپ سے، اب بغیر مجھے سمجھے آپ بھی وعدہ کر لیے ہیں۔ اور یاد رکھیے آپ نے ایسی مجلس میں اللہ سے وعدہ کیا ہے جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، رسول اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اور قرآن کا ذکر ہوتا ہے، اور حدیث کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے۔ ایسی مجلس میں آپ نے وعدہ کیا ہے، یاد رکھیے یہ مجلس بھی گواہ ہے، یہ مجلس گواہی دے گی کل قیامت کے دن۔ آپ کو بتائیں، آپ کو ہم نے تو پڑھا ہے لیکن آپ کو ایک چھوٹی سی بات یاد رکھیے گا، ابھی حسن بصری کی بات ہم نے سنائی نہیں ہے، اور سنائیں گے ہم، سنائیں گے۔ تو اس سے پہلے اب بات یاد آتی جاتی ہے تو ہم بولتے رہتے ہیں، اب ہمارا مزاج یہی ہے، کوئی بات یاد آ جاتی پہلے اس کو۔ ابھی 2 بات ہم نے پیچھے چھوڑ دی ہے، ایک بات وہ جو عورتیں سب گھوم رہی ہیں، اور دوسری بات وہ آج کے دن وہ کپڑا نکلا ہوگا، آج کے دن کون سا کپڑا نکلا ہوگا جو عید کے دن کپڑا پہنتا ہے، آدمی سب، لڑکا سب، لڑکی سب، عورت سب، وہ سب کپڑا پہن کے سب آج میلہ ٹھیلا میں آیا ہے، جلسہ میں سننے کی نیت نہیں ہے۔ اگر اجازت ہوتی شریعت کی تو ہم عورتوں کے پنڈال میں جا کے دیکھتے کہ عورتیں کتنی ہیں۔ آپ معائنہ کر لیجئے، آپ اپنے دل سے فیصلہ کر لیجئے کہ عورتوں کی زیادہ تعداد سڑکوں پر ہے یا دکانوں پر ہے یا پنڈال میں، خود فیصلہ کر لیجئے۔ تو بہرحال ہم یہ عرض کر رہے تھے، اب 4 بات ہو گئی، ایک بات عورتوں کی بھیڑ بھاڑ، دوسرا ان کا لباس ابھی ہم نے سنایا نہیں ہے، اور تیسری بات حسن بصری کی ہے، یہ تینوں باقی ہے، اور چوتھی بات جو ہم سنانا چاہ رہے ہیں، جو ہم نے کہا کہ یہاں قرآن و حدیث کی بات ہو رہی ہے اور دین و اسلام کی بات ہو رہی ہے، ایسی نورانی مجلس میں ہم نے آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے وعدہ کیا ہے، اگر آپ پہلے جائیں گے تو دیکھ لیجئے، ہاتھ اٹھا کر کے یہ اللہ سے وعدہ ہے، اگر آپ پہلے جائیں گے تو یہ خلاف وعدہ خلافی ہو جائے گی، اور مومن کی یہ پہچان نہیں ہے۔ زبان سے جو بولے وہ اس پر قائم رہے، اگر ہاتھ اٹھا دیا ہے کہ موت آئے بستر پر، کہ پنڈال میں موت آئے، جانا نہیں ہے، صبح یہی ہو جانی ہے۔
جی یہ وعدہ ہے زبان سے بھی، اور آپ نے انشاءاللہ کہا ہے، اور اللہ کے اس نورانی مجلس میں ہاتھ اٹھا کے وعدہ کیا ہے۔ مجھے امید ہے، حدیث میں ہے المؤمن لا یکذب، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا ہے، اور یاد رکھیے جب مسلمان جھوٹ بولتا ہے ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے۔ جب وہ جھوٹ بول کے فارغ ہو جاتا ہے تو ایمان فوراً پھر اس کے دل میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال عرض یہ کرنا ہے کہ ہم نے جو اللہ سے جو کچھ وعدہ کیا ہے اس کو نبھانے کی کوشش کریں گے۔ تو بہرحال تو حضرت قاری طیب صاحب سابق محتمم دارالعلوم دیوبند رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ان کے حوالے سے اس لیے سنا رہے ہیں کہ جو ہم نے پڑھا ہے وہ پڑھائی وہ سنا ہی رہے ہیں، لیکن حضرت قاری طیب صاحب سابق محتمم دارالعلوم دیوبند رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن کل یہ مجلس جہاں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، یہ مجلس اللہ کے دربار میں گواہی دے گی، اللہ کے یہاں سفارشی بن کر کے یہ مجلس حاضر ہو جائے گی۔ آپ کو بتا دیں ہم اور آپ جس قدر سیلاب امڑتے ہوئے سیلاب کے ساتھ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہوگا۔ ہم بتا دیں حدیث کے حوالے سے کہ آپ کے چاروں طرف، آپ بیچ پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے چاروں طرف فرشتوں کا پہرا لگا ہوا ہے، آپ کے چاروں طرف فرشتوں کا پہرا لگا ہوا ہے، وہ نام لکھ رہے ہیں کتنے لوگ موجود ہیں۔ اور یاد رکھیے اس مجلس میں جتنے بیٹھنے والے لوگ ہیں سب کی مغفرت کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ یہ قاری طیب صاحب جو بہت بڑے جید عالم دین مانے جاتے ہیں، سارے علماء ان سے متفق بھی ہیں، ان کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کا نام تو آپ نے سنا ہی ہے۔ بہرحال تو وہ فرماتے ہیں جو آدمی دین کی مجلس میں بیٹھ جاتا ہے حفتہم الملائکہ، فرشتے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں چاروں طرف سے، جیسے آپ کے سامنے پنڈال یہاں سے وہاں تک شامیانہ لگا، ادھر سے بھی لگا ادھر سے بھی لگا، سردی سے اوس سے پریشانی سے آپ کی مکمل حفاظت ہو رہی ہے۔ ایسے ہی حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے فرشتے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں جو لوگ اللہ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں۔ اب آپ بتائیے، آپ ایسے ویسے آدمی نہیں ہیں، آپ کے ساتھ سیکورٹی موجود ہے، فورسز اللہ تعالیٰ کا موجود ہے، چاروں طرف وہ نگہبانی کر رہا ہے۔ اگر اپنے وعدے سے آپ مکر گئے، چلے گئے، یاد رکھیے پھر وہ فرشتہ دیکھ رہا ہے، ہمارے کاندھے پر کرامن کاتبین جو بیٹھا ہوا ہے وہ بھی لکھ لیا ہے کس نے وعدہ کیا ہے آخری جلسے تک بیٹھنے کا۔ تو بہرحال اس طرح سے میری بات لمبی ہو جائے گی، میں آپ کو سناتا ہوا چلوں جو کچھ ابھی میں نے کہا ہے۔ تھوڑا سا پانی تو اچھا یہ بتائیے، آپ نے کہا کہ ہم لوگ جلسہ سننے بھی آئے ہیں، دیکھنے بھی آئے ہیں۔ دیکھنا بھی ضروری ہے، چونکہ یاد رکھیے جو آدمی آنکھ بند کر کے نماز پڑھتا ہے اس کے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے۔ اگر اس کو اندھا نہیں بنایا ہے تو جہاں جہاں نماز میں نگاہ رکھنے کا حکم ہے وہاں پر نگاہ رکھے، اس کی نماز کامل ہوگی۔ جو آدمی بینائی رہنے کے باوجود آنکھ بند کر کے نماز پڑھتا ہے اس کے ثواب میں کمی ہو جائے گی۔ اس لیے تو ہم لوگ جلسہ دیکھنے بھی آئے ہیں، دیکھ کر کے حوصلہ بلند ہوگا، اور جیسے حوصلہ بلند ہوگا ایسے آپ لوگ ارادہ کیجئے انشاءاللہ ہم لوگ جو کچھ سنیں گے عمل کریں گے، اس میں کریں نا بھائی؟ ہاتھ اٹھائیے ذرا، لگتا ہے کہ ہاتھ ہے ایسے ہو گیا، ارے بات ایسا ہاتھ اٹھائیے، مومن کا ہاتھ اٹھائیے، ایسے اٹھائیے، لگے کہ یہ شامیانہ بھی پھٹ جائے گا۔
लगता अब भरोसा हुआ कि भाई मोमिन लोग बैठे हैं और अब पक्का वादा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले आपको हसन बसरी की बात सुना देते हैं। हसन बसरी की मजलिस हर वक्त लगा करती थी, हर वक्त नहीं, जो उनका वक्त रोज़ाना मजलिस उनकी लगती थी। जितने और बड़े बड़े 16 अतकिया आप बुजुर्गान दीन उनकी मजलिस में आया करते थे। जैसे भी आप आए ना, सुनेंगे कौन मौलाना कैसा बयान किया, कौन मौलाना कैसी तकरीर किया। आपका बाद में फलना मौलाना जालली पटना से बैठा बढ़िया तकरीर कल की रहो होकर, बयान तो बयान है, बयान तो बयान, अमल साढ़े नदारत हो गया। हाँ, इसलिए हम तो ये कहेंगे जितने भी मुकर्रर तकरीर करने वाले हैं उनको अपना अमल भी दुरुस्त रखना चाहिए। जी अच्छा, अभी करना है चंदा, अभी बोलेगा अच्छा, फिर हमको अच्छा ठीक, हम मिजाज फिर वैसा बनाए। अभी नोटिस नहीं आया है कि आप बात मुख्तसर कीजिए, ऐसा नोटिस नहीं आया है। ये नोटिस आया है कुछ ज़रूरी काम के लिए, हमें निशानदेही की गई है कि ज़रा इस पर आप तवज्जो देंगे तो इंशाअल्लाह। हाँ, अभी तो आपको पता नहीं है इस पर्ची में क्या है, मालूम है किसी को? बोलिए ना भाई, ना है किसी को मालूम पर्ची में क्या है, लेकिन इस पर्ची का इल्म मुझे है या देने वाले को है और खुदा को है। लेकिन इस पर्ची की बात बताएंगे, ऐसा तो नहीं बगैर पर्ची की बात सुने आप लोग भाग जाइए, ऐसा है? हाथ उठाइए जल्दी से, इस पर्ची की बात सुन करके तब जाएंगे भाई इंशाअल्लाह। चलिए